السلام علیکم معزز قائرین۔ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، آج ہم یہ ویڈیو میں بات آپ کو بتانے والے ہیں۔ ایک بندے کا جنازہ دیکھا تو اتنی رش تھی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے کہا کوئی بڑے بندے کا ہوگا تو شامل ہو گیا۔ پھر میڈیسن لینے آیا میڈیکل سٹور پر جنازے گاہ کے قریب، تو میڈیکل سٹور والے کو میں کہہ رہا تھا بہت زیادہ رش تھی، کوئی بڑا بندہ ہوگا؟ تو میڈیکل سٹور والا بولا نہیں جناب، یہ آگے کہیں پہ چوکیدار تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج کل کے دور میں چوکیدار اور اتنا رش۔ تو میڈیکل سٹور والا بولا جناب میں بھی حیران تھا آپ کی طرح، لیکن جب پتہ لگا تو حیرت میں اضافہ ہوا کہ یہ چوکیدار 40 لوگوں کے گھروں کا چولہا جلاتا تھا۔ بس میرے پاس اب تک الفاظ نہیں ہیں کہ اس کی کیا تنخواہ ہوگی اور کیسے پورا کرتا ہوگا۔ یار 40 لوگ! اس طرح میں نے پاکستان کی ایک کمپنی کے ملازم کا واقعہ سنا کہ کسی کمپنی میں ایک ملازم کام کرتا تھا، تو حج کی قراردادی میں اس کا نام نکل آیا۔ سننے میں آتا ہے کہ بد عمل تھا، نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، جب اذان ہوتی تھی تو غائب ہو جاتا تھا۔ ملازم نے پیسے لے لیے لیکن حج پر نہیں گیا۔ دوبارہ جب کچھ عرصے بعد قراردادی ہوئی، پھر اسی ملازم کا نام نکل آیا، دوبارہ نہیں گیا اور پیسے وصول کر لیے۔ تیسری بار کہتے ہیں پھر قراردادی ہوئی، اسی ملازم کا نام نکل آیا۔ اس کے باس وغیرہ حیران ہو گئے اور کہا یہ کیا وجہ ہے، 3 بار اسی کا نام آ رہا ہے۔ میٹنگ کی، اس ملازم سے گزارش کی کہ اللہ کی مانو اور چلے جاؤ، تمہارا بلاوا آیا ہے۔ بہت منتیں کرنے کے بعد ملازم نے کہا مجھے میرے سال کی تنخواہ دے دو، میں چلا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں باس لوگ خوش ہوئے کہ یہ وہاں جائے گا تو اوروں کا نصیب ہوگا، اوروں کا نام قراردادی میں نکلے گا۔ کہتے ہیں وہ ملازم وہاں گیا اور مکہ میں نماز کے دوران سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب خبر اس کے مالکان کو پہنچی، وہ حیران ہوئے کہ اتنی اعلیٰ موت، وہ بھی ایسے شخص کی جو عبادت دین سے بہت دور تھا۔ اس کے مالکان اس کی بیوی کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن اس میں کوئی نیک عمل ہمیں نظر نہیں آیا۔ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی مبارک موت اس کو نصیب ہوئی؟ کہتے ہیں بیوی چھپاتی رہی، لیکن بہت اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ اور تو کسی عمل کا نہیں پتا، لیکن ساتھ گلی میں ایک مکان ہے، وہاں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ اس عورت پر علاقے والوں کی نظریں ہیں، اور میرے خاوند نے کہا یہ آج کے بعد میری بہن ہے، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا، اور اس کو جو تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ میں سے اس کی اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور حج کے پیسوں سے ان کے قرضے ختم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر موت دی۔ یہ سنتے ہوئے
میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ رب کو پانے کے لیے 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 500 کلومیٹر والے راستے بھی ہیں، لیکن ایک راستہ 0 کلومیٹر کا ہے، اور وہ ہے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا۔ معزز قائرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو میں بولے گئے ایک ایک الفاظ پر عمل کریں، غریبوں کا خیال رکھیں اور یتیموں کے والی بنیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس طرح کی اور بھی معلومات میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔